ہماری اس دنیا میں کافی طرح کے دھرم ہیں، جن میں سے ہمارے بھارت میں ہی دیکھا جائے تو کافی سارے دھرم مل جائیں گے، جیسے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، بودھ اور نہ جانے کتنے۔ میں نے آپ کو جتنے بھی دھرم بتائے ان کی سب کی اپنی اپنی دھرم گرنتھ ہے، جیسے بھگوت گیتا، قرآن، شری گرو گرنتھ صاحب، بائبل۔ یہ ساری کتابیں ہمیں انسانیت کا گیان دیتی ہیں، لیکن ان کتابوں کے علاوہ کئی ایسی کتابیں ہیں جنہیں ہمیں بھول کر بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو انہی کتابوں میں سے میں آج آپ کے لیے ایک کتاب لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے کوڈیکس گیگاس۔ اس کتاب کو دی ڈیول بائبل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ہماری بھوتیا پنتی۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔ کوڈیکس گیگاس، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسے دی ڈیول بائبل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کتاب کو کاغذ کے پنوں پہ نہیں بلکہ جانوروں کی کھال پہ لکھا گیا ہے۔ یہ کتاب کافی بھاری ہے۔ اس کتاب کو اٹھانے کے لیے 2 سے 3 آدمی چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب تقریباً 800 سال پہلے لکھی گئی، جو آج اپنے اندر نہ جانے کتنے راز دبائے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب تقریباً 36 انچ لمبی، 20 انچ چوڑی ہے۔ یہ کتاب جس کے پاس گئی، اس کتاب نے اس کو برباد کر دیا۔ اس کتاب کے رازوں میں ایک راز یہ بھی ہے کہ یہ ایک رات میں لکھی گئی۔ یہ عجیب بات ہے، اس کتاب میں 310 پنے ہیں۔ جب اسے پہلی دفعہ لکھا گیا تو اس کے اندر 320 پنے تھے۔ نہ جانے کس نے 10 پنے اس کے غائب کر دیے، وہ بھی آج تک ایک رہسیہ بنا ہوا ہے۔ اس کتاب کو 157 سے 160 گدھوں کو مار کر ان کے چمڑے سے بنائے ہوئے، ان کی کھال سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کا وزن لگ بھگ 75 سے 80 کلو کے بیچ ہے۔ لیکن ایک سوال آپ لوگوں کے من میں آ رہا ہوگا، اگر یہ کتاب شیطان کی ہے تو اسے لکھا ہی کیوں گیا؟ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ کتاب 800 سال پہلے 13ویں صدی میں لکھی گئی۔ یہ کتاب جہاں لکھی گئی اس سمے اس جگہ کا نام کنگڈم آف بوہیمیا تھا۔ آج کے اس دور میں ہم اس جگہ کو چیک ریپبلک کے نام سے جانتے ہیں۔ اس جگہ ایک مٹھ ہوا کرتا تھا، جس مٹھ میں ایک بہت پہنچا ہوا پادری تھا، لیکن اس سے کچھ غلطیاں ہوئیں جس کے چلتے اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ وہ جا کے اس مٹھ کے سب سے بڑے پادری کے پیروں میں گر گیا اور اس نے اس پادری سے کہا کہ اگر وہ اسے ایک رات کا وقت دے گا تو وہ انہیں صبح تک ایسی کتاب لکھ کے دے گا جو مانو ہت میں بھلائی لائے گی۔ وہاں سب لوگ اچنبھے میں پڑ گئے کہ ایک رات میں یہ ایسا کیا ہی لکھ دے گا۔ پھر لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور اسے ایک رات کا وقت دے دیا۔ رات ہوتے ہی ہارمن اس پادری کا نام تھا جسے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ ہارمن اس کتاب کو لکھنے بیٹھ جاتا ہے اور تقریباً رات کے 12 بجے اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کام ناممکن ہے۔ اب اسے اپنی موت صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ ان حالاتوں میں لوگ بھگوان اللہ گوڈ کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہارمن نے یاد کیا لوسیفر کو، یعنی شیطان کو، اور وہ ساری کریائیں کی جس سے لوسیفر آ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا، ہارمن بہت پہنچا ہوا پادری تھا۔ اس نے لوسیفر کو بلایا اور لوسیفر کو ساری بات بتائی۔ لوسیفر نے اس سے کہا کہ اگر میں تیری مدد کروں گا تو مجھے تجھ سے کیا ہی ملے گا؟ ہارمن نے اس سے کہا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ لوسیفر نے کہا کہ ایک چیز ہے۔ ہارمن نے کہا کیا؟ لوسیفر نے کہا کہ تیری آتما، تو اپنی مجھے آتما دے دے اور میں تجھے ایک ایسی کتاب دوں گا جو تجھے موت سے بچا لے گی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، شیطان، برے لوگ ایک نمبر کے جھوٹے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بولتے۔ لوسیفر نے اس سے
ہاتھ ملا لیا اور اپنی آتما اس کے نام کر دی۔ بدلے میں لوسیفر نے اسے یہ کتاب دی جسے آج ہم کوڈیکس گیگس کے نام سے جانتے ہیں۔ صبح ہوئی اور سارے پادری اس مٹھ میں حاضر ہوئے اور جا کے دیکھا تو اس کے پاس یہ کتاب تھی۔ پہلے تو سارے پادری اچنبھے میں آ گئے اور پھر جیسے ہی بڑے پادری نے اس کتاب کو کھولا تو پہلے ہی پنے پر لوسیفر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ پہچان گئے کہ یہ کوئی اچھی کتاب نہیں بلکہ ایک شیطان کی کتاب ہے۔ جب اس کتاب کو باریکی سے دیکھا گیا تو اس کے اندر ہبرو، اٹالین اور نہ جانے کون کون سی لینگویج لکھی ہوئی تھیں، جس میں سے اس دور میں تو ساری لینگویج پڑھی جاتی تھی، لیکن آج کے دور میں ان لینگویجز کو ڈیکوڈ کرنا ناممکن ہو گیا۔ جب اس کتاب کو پادریوں نے پڑھنا شروع کیا تو پہلے تو اس میں بائبل کے رہسے لکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد شیطان کو ہر جگہ ایسے بتایا گیا کہ گاڈ، بھگوان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جو بھی ہے شیطان کی ویلیو ہے، اور اس کے اندر کالے جادو، نہ جانے کون کون سی کریائیں لکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کتاب مانو ہت میں تو بالکل بھی کارگر ثابت نہ ہوتی۔ جب اس کتاب کے رہسے ان کو پوری طریقے سے پتہ لگ گئے تو اس کتاب کو بین کر دیا گیا اور بدلے میں ہارمن کو موت کی سزا اسی وقت سنا دی گئی۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہی تھا کہ شیطان اور برے لوگ جو برائی میں پڑے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کا کسی بھی طریقے سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تو ٹھہرا پھر شیطان، اس کی بات کا تو کیا ہی بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ اس شیطان کو اور کچھ نہیں چاہیے تھا بلکہ ہارمن کی وہ آتما ہی چاہیے تھی، جو ہارمن اس کو اپنی نیچرل موت کے بنا نہیں دے سکتا تھا اور شیطان اسے مان نہیں سکتا تھا۔ اس ترکیب کے چلتے اس کو موت کی سزا بھی مل گئی اور ہارمن کی آتما شیطان کے پاس پہنچ گئی۔ تو دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو یہیں پوری ہوتی ہے۔ ہر بار کی طرح میں آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طریقے کی ویڈیو لے کر آتے رہیں۔